اسلام کی عظمتیں اسلام کی چوکیدار ہیں۔ دہلی کی جامعہ مسجد شاہجہاں کی ایک حیرت انگیز یادگار ہے۔ یہ عظیم مسجد 6 سال 1650 تا 1656 میں بن کر تیار ہوئی۔ 6000 کاریگروں اور مزدوروں نے مسلسل اس میں کام کیا اور اس کی تعمیر پر 10 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ یہ 300 برس پہلے کی بات ہے، جبکہ ایک مستری کی اجرت 2 پیسے اور مزدور کی 1 پیسہ یومیہ ہوتی تھی۔ نیز مسجد کے قیمتی پتھر اور عمارتی سامان راجاؤں کی طرف سے مفت پیش کیے گئے تھے۔ اس مقدس عمارت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انتہائی سادہ ہونے کے باوجود انتہائی پرکشش ہے۔ تاج محل نے اپنے رومانوی پہلو کی وجہ سے غیر معمولی شہرت پائی، مگر متناسب شکوہ اور لطیف حسن جس طرح جامعہ مسجد کے سرخ و سفید پتھروں میں ڈھل گئے ہیں، اس کی کوئی دوسری مثال زمین پر مشکل سے ملے گی۔ شاہجہاں کے زمانے میں جامعہ مسجد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا خصوصی اہتمام ہوتا تھا۔ جامعہ مسجد اور لال قلعہ اور مینا بازار کا مجموعہ اس زمانے میں دنیا کے چند انتہائی پرکشش مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا تھا، مگر 1857 کے انقلاب کے بعد وہ گندگی کا علاقہ بنتا چلا گیا۔ مسجد کے چاروں طرف دکانوں کے لاتعداد گھروندے کھڑے ہو گئے اور اس کی عالیشان سیڑھیاں گداگروں کا اڈہ بن گئیں۔ مولانا محمد علی جوہر 1878 تا 1931 کو ایک بار ایک پیشہ ور مصور نے ایک روغنی تصویر فروخت کے لیے پیش کی۔ یہ جامعہ مسجد دہلی کی تصویر تھی۔ اس کی سیڑھیوں پر ایک بھکاری عورت کو اپنی 2 بچیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ جامعہ مسجد کی سیڑھیوں کے لیے یہ اتنا عام منظر تھا کہ محمد علی اس کی تردید نہ کر سکے، البتہ اس کو بامعنی بنانے کے لیے انہوں نے کہا، میں تمہاری تصویر کو خرید لوں گا، تم تصویر کے نیچے یہ جملہ لکھ دو، ہر فادر بلٹ اٹ، اس کے پرکھوں نے اسے بنایا تھا۔ مسجد کے چاروں طرف جو تعمیری گھروندے کھڑے ہوئے تھے، ان کو ہٹانے کا کام 22 نومبر 1975 کو شروع ہوا تھا۔ 750 دکانوں کے ہٹانے کے بعد اب ایسا نظر آتا ہے جیسے کوئی سرخ پہاڑ تھا جس کو ملبے نے ڈھک لیا تھا اور اب اس کو اچانک کھول دیا گیا۔ بلند چٹان پر بنی ہوئی مسجد اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ نمایاں ہو کر سامنے آ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے چاروں طرف عظمت کے چوکیدار کھڑے ہو گئے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مسجد کے نئے منظر کو دیکھ کر کہا، ایک عظیم وجود خود ہی اپنا چوکیدار ہوتا ہے اگر اس کو پستیوں سے ڈھانک نہ دیا جائے۔ مجھے خیال آیا کہ اسلام کی عظمت کو بھی اسی طرح اس کے پیرووں نے اپنی پستیوں سے ڈھانک رکھا ہے۔ اگر ہم اپنی پستیوں کے نشانات کو اس کے گرد و پیش سے ہٹا دیں تو معلوم ہوگا کہ اسلام کی عظمتیں خود ہی اسلام کی چوکیدار ہیں۔ اس کو اپنی عظمت کا مینارہ کھڑا کرنے کے لیے کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں۔ 1947 کے ہنگامے کے بعد دہلی کے مسلمان جب دوبارہ آباد ہوئے تو ان کا رجحان زیادہ سے زیادہ جامعہ مسجد کے گرد جگہ حاصل کرنے کا تھا۔ یہاں وہ اپنے کو ایک قسم کی پناہ کے اندر محسوس کرتے تھے، مگر یہ کوئی صحت مند رجحان نہ تھا، کیونکہ زندگی کا راز پھیلنے میں ہے نہ کہ سمٹنے میں۔ حکومت کے تازہ عمل نے مسلمانوں کو دوبارہ جد و جہد کے پھیلے ہوئے میدان کی طرف دھکیل دیا ہے۔ یہ ایک قسم کی مہمیز ہے جو ان کے لیے ترقی اور عروج کا ایک نیا وسیع تر راستہ کھول دے گی۔ اس معاملے میں حکومت کی تعمیر پسندی کے ثبوت کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ جامعہ مسجد سے جن دکانداروں کو ہٹایا گیا ہے، ان کو نئی زیادہ بہتر دکانیں حکومت کی طرف سے بنا کر دے دی گئی ہیں۔ پہلے ان کی دکانیں اگر کھوگوں میں تھیں تو اب وہ سرخ پتھروں سے بنے ہوئے مینا بازار میں اپنی دکانیں سجائے ہوئے ہیں۔ شاہجہاں کا دور نئی شکل میں دوبارہ واپس آ گیا ہے۔
جامعہ مسجد کے علاقے کے لیے حکومت کا یہ منصوبہ اچانک طور پر پیدا نہیں ہوا ہے۔ تقریباً 20 برس پہلے جامعہ مسجد کی ترقیاتی اسکیم بن چکی تھی۔ اس اسکیم کا محرک دراصل ہندوستان میں سیاحت کو ترقی دینا ہے۔ سیاحت موجودہ زمانے میں ایک انڈسٹری بن گئی ہے۔ 1974 میں عالمی سیاحوں کی تعداد 210 ملین تھی۔ آج تمام ممالک اپنے تاریخی مقامات اور قدرتی مناظر کو ترقی دے رہے ہیں تاکہ وہ بیرونی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ سکیں، جو اپنے ساتھ بیرونی دولت کی بہت بڑی مقدار لے آتے ہیں۔ پچھلے برسوں میں پیٹرو ڈالر کے ظہور نے سیاحت کے عالمی نقشے پر اربوں کی اہمیت بہت بڑھا دی ہے۔ ہندوستان اب تک سیاحت کی انڈسٹری میں پیچھے رہا ہے۔ 1974 عیسوی میں 23,200 کروڑ روپے سیاحوں کے ذریعے گردش میں آئے، مگر ان کا 1% سے بھی کم حصہ ہندوستان پہنچا۔ عالمی سیاحوں کی 80% تعداد صرف 20 ملکوں میں جاتی ہے، حالانکہ اس عظیم ملک میں وہ سب کچھ ہے جو اس کو عالمی سیاحت کا مرکز بنانے کے لیے کافی ہے۔ خاص طور پر مغربی ایشیا کے مسلم ملکوں کے سیاح اور اس علاقے سے آنے والی اہم شخصیتوں کو دکھانے کے لیے ہمارے یہاں کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ سامان موجود ہے۔ ان میں بھی تاج محل کے بعد شاہجہانی مسجد اور لال قلعہ اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے اہم ترین درجہ رکھتے ہیں۔ حکومت کے اس اقدام نے اس علاقے کو اچانک مقامی اہمیت کے ایک بازار سے اٹھا کر بین الاقوامی اہمیت کا بازار بنا دیا ہے۔ یہ علاقہ عنقریب ہندوستان میں سیاحوں کی آمد و رفت کا سب سے بڑا مرکز بن جائے گا۔ یہاں سفراء اور وزراء اور حکومتوں کے سربراہ آئیں گے۔ اہم شخصیتوں کے پروگرام میں اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہوگی۔ مسلمان اس راز کو جان لیں تو موجودہ توڑ پھوڑ کو اپنے لیے عظیم تعمیر نو کی بنیاد بنا سکتے ہیں۔ اس علاقے کے دکاندار اگر اپنی دکانوں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ترقی دیں اور بیرونی مہمانوں کی دلچسپی کی چیزیں فروخت کے لیے رکھیں تو وہ عالمی سطح پر اپنے خریدار پا سکتے ہیں۔ آخری اہم ترین بات یہ ہے کہ اس علاقے میں ایک اسلام بھون قائم کیا جائے۔ یہاں اسلام کی تاریخی چیزیں رکھی جائیں اور ملک کی اور دیگر قوموں کی زبانوں میں اسلامی لٹریچر فراہم کیا جائے۔ یہاں آنے والے سیاح اور بڑی بڑی شخصیتیں اس سے خصوصی دلچسپی لیں گی اور وہ نہ صرف تجارتی حیثیت سے کامیاب ہوگا بلکہ اسلام کی بین الاقوامی اشاعت کا ایک اہم مرکز بن جائے گا۔ جامعہ مسجد کا نیا منظر پیدا ہونے کے بعد خود دہلی کے غیر مسلم اور ملکی سیاح بڑی تعداد میں یہاں آنے لگے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ آمد ان کے درمیان اسلام کے تعارف کا بہت قیمتی ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر جامعہ مسجد کے قریب کوئی اسلام بھون قائم ہو، وہاں ملک کی مختلف زبانوں میں لٹریچر ہو اور ہندی اور دوسری زبانوں کے جاننے والے لوگ وہاں ان سے ملاقات اور گفتگو کے لیے موجود ہوں تو وہ کثرت سے وہاں آئیں گے اور اسلام کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ مسلمانوں کی غلط سیاست نے ان کے لیے جو مشکلات پیدا کی ہیں ان کو دور کرنے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ جامعہ مسجد کے علاقے کو حکومت جس طرح کروڑوں روپیہ صرف کر کے خوبصورت بنا رہی ہے، اس میں ہمارے لیے ایک زبردست روشنی ہے۔ مسجد مسلمانوں کا ایک خالص مذہبی نشان ہے، اس کے باوجود اس میں دلچسپی لینے کے لیے کوئی تعصب حائل نہ ہو سکا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اس ملک کے لوگوں میں کس قدر رواداری ہے۔ وہ اگر کسی چیز کو پسند کر لیں تو ہر قسم کے تعصب سے بالا ہو کر اس میں اپنی بہترین قوت صرف کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جامعہ مسجد کے معاملے کو بے تعصبی کا معاملہ بنا کر حکومت نے اسلام کے معاملے کو بے تعصبی کا معاملہ بنا دیا ہے۔ اس واقعے نے بہترین طور پر وہ فضا پیدا کر دی ہے جس میں اسلام کے تعارف و اشاعت کا کام نہایت کامیابی کے ساتھ
کسی مزاحمت کے بغیر کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہو۔ الرسالہ، اکتوبر 1976، مولانا وحید الدین خان۔